الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے مشرق اور مغرب ایک ہیں، دو ہیں یا متعدد ہیں، اس حوالے سے آیات کے درمیان ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ سورہ سألہ کی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا وَلِلَّهِ الْمَشَارِقُ وَالْمَغَارِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشارق اور مغارب ہیں۔ اس آیہ مقدسہ میں مشارق اور مغارب جمع کا صیغہ ذکر ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ مشرق اور مغرب متعدد ہیں، جبکہ اس کے برعکس سورہ رحمان میں ارشاد ہوا رب المشرقین و رب المغربین۔ اس آیہ کریمہ میں مشرقین اور مغربین تثنیہ کا صیغہ ذکر ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ مشرق اور مغرب دو ہیں، جبکہ اس کے برعکس سورہ زمر میں ارشاد ہوا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں مشرق اور مغرب واحد کا صیغہ ذکر ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ مشرق اور مغرب ایک ہے، تثنیہ یا جمع نہیں۔ تینوں آیات میں مشرق اور مغرب کے تعدد کے حوالے سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور ہر دن کے اعتبار سے مشرق اور مغرب مختلف ہوتا ہے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر سورج کا طلوع اور غروب مختلف مقامات سے ہوتا ہے، جیسا کہ اوقات نماز کے نقشہ جات سے بخوبی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو اب چونکہ ہر روز کے اعتبار سے مشرق اور مغرب کی جگہ یعنی طلوع اور غروب مختلف ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے مشارق اور مغارب جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا۔ اور جس آیت کریمہ میں مشرقین اور مغربین تثنیہ کا صیغہ ذکر ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں دو موسم ہوتے ہیں، ایک گرمی اور ایک سردی کا موسم، یعنی بڑے موسم دو ہی ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے مشرق بھی دو ہو گئے، مغرب بھی دو ہو گئے، یعنی ایک گرمیوں کا مشرق اور مغرب اور ایک سردیوں کا مشرق اور مغرب۔ لہذا سال کے دو بڑے موسموں کے اعتبار سے مشرق اور مغرب تثنیہ کا صیغہ ذکر ہوا، اور جس آیت کریمہ میں واحد یعنی مشرق اور مغرب کا صیغہ ذکر کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سال ایک ہی ہے۔ تو اس پورے سال کے اعتبار سے مشرق اور مغرب بھی ایک ہوا، کہ اس پورے سال میں مشرق اور مغرب چونکہ ایک ہو گیا، تو اب اس کے واحد ہونے کی وجہ سے مشرق اور مغرب واحد کا صیغہ ذکر کیا گیا۔ اب اگر ان تینوں مختلف اعتبارات کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو آیات کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔